وہ ملکہ جس کے حکم سے زمین لرز اٹھتی تھی، جس کے محل شیشے کے تھے اور تخت سونے کا، مگر ایک پیغام نے اس کی دنیا بدل دی۔ یہ ہے ملکہ بلقیس کی ایمان جگانے والی داستان۔ ملکہ بلقیس یمن کے علاقے سبا کی حکمران تھی۔ اس کا محل شیشے جیسا چمکتا تھا، اس کے تخت پر سونا اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے اور اس کے فیصلے حرف آخر سمجھے جاتے، مگر اس وقت وہ ایک ایسی قوم پر حکمرانی کر رہی تھی جو ستاروں کو اپنا معبود مانتی تھی۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ خط کو دیکھ کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان کیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرتے ہیں۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران ہو جاتے ہیں اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ یا تحفے تحائف ان کو بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ نے تحفے تحائف بھیج دیے ایک قاصد کے ہاتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، سورہ نمل میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کے اس شہر سے ذلیل کر کے ان کو نکالیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات کو دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔